اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ناظرین، اللہ ہے بس پیاری پیار، اس پروگرام کو جو مقصود ہے اسماء الحسنہ کا ذکر کرنا، آج ہماری اس نشست میں جو اللہ کے نام ہم لینے کا شرف حاصل کریں گے وہ الرحمن الرحیم ہے۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کلمہ کتنا عظیم ہے کہ پوری کائنات پہ چھایا ہوا ہے، سب سے زیادہ پڑھا جانے والا کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اور اس میں کیا ہے؟ اللہ کے 3 نام ہیں اور لفظ اسم بھی ہے اور حرف با بھی ہے، جو یہ بتا رہا ہے کہ رحمان اور رحیم کو، اللہ کو پہچاننے کے لیے بھی وسیلہ چاہیے، نام کا وسیلہ چاہیے، اور یہ نام بھی کسی کے ذریعے پہنچے جو تمہیں اس کا تعارف کرا سکے۔ قرآن کی بہت سی آیات سامنے عقل کی روشنی میں گزرتی ہیں، لیکن سورہ حشر کی جو آخری آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کو ایسا جمع کیا ہے کہ اکثر نام ہمیں وہاں مل جاتے ہیں۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن الی آخرہ۔ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، یہ رحمت سے مشتق نام ہے۔ رحمان معنی یہ ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اور ہماری ساری گفتگو کا مقصد اس کی رحمت کو ہی ذکر کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پہ بھی سبقت لے گئی ہے۔ رحمت بڑی صفت ہے، لیکن پھر وہ ایک سوال یہ ہے کہ کوئی صفت بڑی کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر کسی ایک صفت کو زیادہ مانیں تو کسی دوسری صفت کو کم مانیں گے، جبکہ اللہ کی کسی صفت میں نہ تغیر ہے، نہ تبدل ہے، نہ بڑائی ہے، نہ چھوٹائی ہے۔ اللہ کی صفت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، تو رحمت کی صفت بڑی کیسے ہو گئی؟ اس کا پیار کیسے چھا گیا ساری مخلوق پر؟ تو اب یہی بات سمجھانی ہے کہ رحمت اس لیے بڑی صفت ہے کہ ہر صفت کے باطن میں رحمت پوشیدہ ہے۔ وہ خالق ہے تو رحمت کے سبب، وہ رازق ہے تو رحمت کے سبب، وہ محیی ہے تو رحمت کے سبب، وہ ممیت ہے تو رحمت کے سبب، وہ زندگی دیتا ہے تو رحمت کے سبب، وہ موت دیتا ہے تو رحمت کے سبب۔ اپنی طرف تو بلاتا ہے، کسی اور کی طرف تو نہیں بھیجتا۔ نہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے، اچھے ہوں کہ برے ہوں، بچے ہوں کہ جوان ہوں کہ بوڑھے ہوں، ساری دنیا منہ پھیر لے، لیکن اس کی طرف سے یہی کلام ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اللہ ہی کا تھا، اللہ ہی کی طرف لوٹ رہا ہے، اس نے تو کبھی انکار نہیں کیا۔ وہ یہی کہتا ہے یہ میرا ہے، میری طرف ہی آ رہا ہے۔ کیا لوگوں اب بھی دل میں اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوگی؟ اللہ کے قرب کی تمنا، قرب سے مانے وہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ کا ذکر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہمارے قلب کیونکہ بے چین ہوتے ہیں، اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ لوگوں تمہارے دلوں کو جب بے چینی ہو تو میرا ذکر کیا کرو، میرا تو ذکر بھی تمہیں چین عطا کرے، میرا تو ذکر بھی تمہیں اطمینان عطا فرمائے گا، میری تو یاد بھی تمہیں کیوں نہیں ہو۔ اگر کوئی اپنے بڑے کو، اپنے خالق، اپنے رب کو، پالنے والے کو یاد کرے، مالک حقیقی کو یاد کرے، اللہ اکبر، تو ساری مخلوق منہ پھیر لے، وہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا مالک اس سے راضی ہے، اس کا مالک اس کی طرف توجہ فرمانے والا ہے۔ اور رحمت کے ساتھ الرحمن، بے انتہا رحم کرنے والا، اور الرحیم یہ بھی رحمت سے مشتق ہے، لیکن ذرا فرق بیان علم کلام میں یا بیان کرنے میں تو کچھ مثالیں دینی پڑتی ہیں، کچھ سمجھانا پڑتا ہے درجہ بدرجہ۔ رحمان اس عالم اسباب، عالم خلق میں سب پر رحم کرنا ہے۔ سورہ رحمان میں کیونکہ نعمتوں کا ذکر ہے اور کچھ اعلیٰ، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اعلیٰ کے معنی نعمت بھی ہیں، اسماء بھی ہے، قدرت بھی ہے، بڑا احاطہ ہے اس کا، جیسے سورہ رحمان کے مضامین پھیلے ہوئے، اور یہ تمام نعمتیں اللہ نے سب کے لیے دنیا میں رکھی ہیں، یعنی صرف ماننے والوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ زمین، آسمان، یہ ستارے، یہ پھول اور پھل جو کچھ ہے سورہ رحمان میں اللہ نے ذکر کیا، تو وہ یہ تو نہیں کہ صرف مسلمان کو یہ نعمتیں ملیں گی، کافر کو بھی نعمتیں ملتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ خلقت کے اعتبار سے جو پرورش
اس کی فطرت میں اور اس کے اندر جو اس نے خلقت کا راز رکھا ہے وہ سب کے لیے برابر ہے. وہ اپنی رحمت سے سب کو پال رہا ہے, وہ سب پہ رحم کرنے والا ہے. بس رحیم خاص ہے کیونکہ قرآن شریف کی جگہ فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا رحیم ہے. تو علماء نے فرمایا کہ اس رحمت سے مراد آخرت کی نعمتیں ہیں کہ اس دنیا میں تو وہ سب پر رحم کرتا ہے, لیکن اس دنیا کے بعد جو نتیجتاً ایک دوسری دنیا آنے والی ہے, ہمیں پیش آنے والی ہے, اور ہمارے اعمال کے اعتبار سے وہ نتائج سامنے آئیں گے, تو پھر وہاں رحمت ان کے لیے ہوگی جو اس دنیا میں ایمان لائے ہوں گے, ماننے والے ہوں گے, عمل صالح کرنے والے ہوں گے, اس دنیا کے نظام کو اسی موضوع اور اسی ترتیب اور منظم جیسا اللہ نے چاہا اس کو انہوں نے برتا ہے, تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. یہاں رحمان ہے اسباب کے ذریعے, بلکہ رحمان دنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں بھی اسی کی رحمت ہے, لیکن جو ایمان لائے اس کے لیے زیادہ رحمت ہے. اب یہ جو انسان کا وجود ہے, زندگی ہے, علم و فضل ہے, حکمت ہے, قوت ہے, صحت ہے, دنیا میں شہرت ہے, جو بہرحال دنیا میں عزت شہرت سے مل جاتی ہے نا, تو یہ تو سب کو وہ دیتا ہے, لیکن جو ماننے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ رحیم ہے, آخرت میں اور زیادہ جزا عطا فرمائے گا. یہاں عمل کی مہلت دے کر بھی اللہ نے کافروں کو بھی, نہ ماننے والوں کو جو زندگی کی مہلت دی ہوئی ہے, یہ بھی رحمت کے سبب دی ہوئی ہے. رحمت اصل میں رقت کا نتیجہ ہوتی ہے. کسی کو تکلیف میں دیکھ کر آپ کے دل میں جو رقت ہوتی ہے, رونا آتا ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کی مدد کریں, اور پھر نتیجتاً جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ رحمت کہلاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں رقت نہیں ہے اور رحمت ہے. کاش میں سمجھا سکوں, آپ تک بات پیش کر سکوں کہ مخلوق پہلے کچھ دیکھ کر اور اس کسی کو تکلیف میں دیکھ کر یا اپنی ایک کوئی فطری لگاؤ اور تعلق اور نسبت کی وجہ سے اس کو پہلے محسوس کرتی ہے اور پھر اس پر رحم کرنا چاہتی ہے, رقت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے, پھر رحمت نتیجہ نتن ہوتی ہے, اور کبھی پہنچ پاتی ہے کہ نہیں پہنچ پاتی, کوئی مدد کر سکتا ہے کوئی نہیں مدد کر سکتا, اللہ اکبر. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اللہ اکبر وہ رحمان الرحیم ایسا ہے کہ وہ رقت کے بغیر نتیجتاً جو رحمت ہونی چاہیے وہ اس کی ذات میں موجود ہے, اس کی ہر صفت میں موجود ہے. اللہ اکبر. آپ اعتراف کر لیں, آپ اقرار کر لیں. اور اس پروگرام کا مقصد بھی صرف یہ نہیں ہے, بے شک یا رحمان و یا رحیم آپ پڑھیں گے, آپ کے دنیا دین کے کام بنیں گے. رحمت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. میں اللہ کے ولیوں سے ملا ہوں, انہوں نے کہا جاؤ اللہ رحم کرے گا. میں نے کہا بابا آپ ہر ایک سے ایک ہی بات کہہ دیتے ہیں, یا رحمان و یا رحیم ہی وظیفہ بتایا جا رہا ہے. تو انہوں نے فرمایا یہ بتاؤ رحمت سے بڑی کوئی چیز ہے؟ میں نے کہا نہیں بابا, رحمت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. تو بالکل آپ وظیفہ بھی بنائیے, کثرت سے پڑھیے, اللہ کثرت سے پڑھیے, آپ کے دنیا اور دین کے کام بن جائیں گے. لیکن یہاں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ روشنی لوٹنا بھی چاہیے, مخلوق میں پھیلنا چاہیے, ہم میں پیدا ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر اس لیے کیا ہے اور فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, میری رحمت ظالموں کے ساتھ نہیں ہے, میری رحمت ان کے ساتھ ہے جو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. اگر ہم اپنے لیے اللہ کی رحمت چاہتے ہیں تو ہمیں دوسروں پر رحم کرنا ہوگا, دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہوگا. آپ اور ہم کو اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنی چاہیے جو اللہ کی پسندیدہ صفت ہے, جس نے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بہت کیا ہے, بڑے مبالغے کے ساتھ کیا ہے اور پسند فرمایا ہے. تو آج سے ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم کسی پہ ظلم نہیں کریں گے, ہم اپنے دل میں رحمت پیدا کریں گے اور بے سبب کریں گے. اللہ اکبر. کسی اپنی سوداگری نہیں ہوگی, ہم سراپا رحم بن جائیں دوسروں کے لیے, ہم ظلم نہ کریں. اپنا دفاع اپنی جگہ ہے, اس دفاع میں بھی کوشش کریں کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے, پہل نہ کریں, آپ رحم کریں. اللہ اکبر. انصاف بڑی چیز ہے, لیکن ہم نے بعض بزرگوں نے سنا وہ تو اللہ تعالیٰ سے بھی دعا مانگی, اللہ ہم انصاف کے تعلیم نہیں ہے, ہم رحم کے تعلیم ہے. اور یہ رحم نہیں ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ اچھائی کی تو آپ نے اچھائی کر دی, یہ تو برابری کا معاملہ ہے. کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے اور آپ اس کو اچھائی کے ساتھ لوٹائیں, اس کے ساتھ حسن سلوک کریں. اللہ اکبر. اور وہ یہ کیسے کریں مختصر الفاظ میں قرآن میں ہی موجود ہے, اور ہمارے بعض آیات ترتیب سے پڑھی جاتی ہیں, تو اس میں کچھ شاید یہی مسئلہ ہے تو ہمارے بزرگوں نے جمع کیا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان بکل شیء علیما. اللہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, رحمت
محسنوں کے ساتھ ہے۔ ہم کیسے حسن سلوک کریں؟ تو انہیں دیکھو جن کو اللہ نے رحمت عالم بنا کر بھیجا ہے۔ حضور کی سیرت پاک کا مطالعہ کریں، حضور کی رحمت عامہ اور تامہ کا مطالعہ کریں کہ انہوں نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اللہ اکبر، دشمن بھی آئے تو چادر بچھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اپنے آنے والے رویوں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور رحمت کے ساتھ ہمارا رد عمل جو ہو وہ کاش رحم ہی رحم ہو۔ اللہ خود پیار ہے، پیار کو پسند کرتا ہے۔ جینے کے لیے بس یہی بیوپار کیے جا، انسان سے انسان کی طرح پیار کیے جا۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔